بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت سلف صالحین کی روشنی میں درس جاری ہے، اور آج کے درس میں 10ویں اصل پر بات کریں گے. اہل سنت اور جماعت کا موقف بدعت اور اہل بدعت کے متعلق. پچھلے درس میں بدعت کو سمجھنے کے لیے بعض اہم اصول بیان کیے تھے، اور آج کی نشست میں ان اصول کو ہم عملی طور پر چند مثالیں دے کے ان اصول کو اپنانا چاہتے ہیں پریکٹیکلی. اور ان اصول و ضوابط کو اپلائی کرنے کے لیے بعض غلط فہمیاں ہیں. ہم ان غلط فہمیوں کو ان اصول کی بنیاد پر دور کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات یہ کہ وہ اصول یاد ہیں، یاد کیے کہ یاد کیے نہیں ہیں، یہ وقت نہیں ملا یاد کرنے کو. 21 اصول تھے، یاد کیے ہیں انشاءاللہ ابھی پتہ چلتا ہے. پہلے غلط فہمی یہ ہے، دیکھیں جب میں غلط فہمی کہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گروہ جس کا میں رد کر رہا ہوں وہ اس غلط فہمی کو اپنی دلیل پیش کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میری بات حق ہے، میرے پاس یہ دلیل ہے کہ جو میں بات کروں وہ بدعت نہیں ہے. دلیل ان کی نزدیک دلیل ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ غلط فہمی ہے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. اور پھر جب آپ غلط فہمی کا رد کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، پھر پتہ چلتا ہے کہ دونوں فریقین میں سے کون حق پہ کون باطل پہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی بات صحیح ہے یا ہماری بات صحیح ہے. اصل میں ایک بنیادی بات میں بتاؤں، جو بنیادی اختلاف وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی عبادت کسی بھی طریقے سے کی جائے تو وہ درست ہے، بشرط یہ کہ دین کی بنیادی جو عبادات ان میں تبدیلی نہ ہو. یعنی فرض نماز، فجر کی فرض نماز 2 رکعت 3 نہیں کر سکتے آپ، 3 کریں تو بدعت ہے، 2 پڑھیں تو ٹھیک ہے. نمازیں 5 یا 6 نمازیں کریں گے تو بدعت ہے، فرض نمازیں 5 رکھیں گے تو ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا ذکر جیسے کرے، جیسے دل کرے اب کرتے رہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی خاص ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ تو ہے، یہ ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ سے ہم اللہ کی نزدیکی چاہتے ہیں. ہم کوئی نعوذ باللہ کوئی دنیاوی امر میں سے کسی دنیاوی چیز کا ذکر نہیں کرنا، شیطان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم تو رحمان کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ اس میں ان الفاظوں میں اس طریقے سے دین کی جو بنیاد ہے اس میں کوئی تبدیلی ہم نہیں لے کے آئے. دین کی بنیاد کی تبدیلی کا نام ہے بدعت. اور دین میں اگر آپ کوئی چیز ایجاد کرتے ہیں دین کی بھلائی کے لیے وہ بدعت نہیں ہے. دوسرا گروہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین وہی ہے جو ہمیں ملا ہے اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں اور صحابہ کرام اور سلف صالحین سے، جس میں اجماع ہے. اور ہمارے پاس اصول ہیں، بغیر اصولوں کی بات نہیں کرتے. اور یہ اصول قرآن اور حدیث سے لیے گئے ہیں، اس امت کے بہترین لوگوں کے بنائے ہوئے اصول ہیں، صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و تبع التابعین. تو ان کی بعض دلائل میں پیش کرتا ہوں جو کو دلیل سمجھتے ہیں. تو پہلی غلط فہمی کی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جس نے اسلام میں اچھی سنت بنائی ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور
اس پر بات کرنے والے اس کے بعد جو بھی لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا. تو یہ دلیل ہے کہ دین میں آپ نئی چیز ایجاد کر سکتے ہیں بشرط یہ کہ دین کی بنیاد تبدیل نہ ہو. اللہ ذکر کرنا ٹھیک ہے, جشن میلاد النبی منانا ٹھیک ہے, رجب کے کنڈے ہو گئے ٹھیک ہے, ان ساری چیزوں سے ہم اللہ تعالی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ دلیل تو یہ حدیث ہے. اس حدیث کا یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. لیکن جواب یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کے اندر دلالت ہے ہی نہیں کہ بدعہ اچھی ہوتی ہے, بدعہ حسنہ ہوتی ہے. کیونکہ لفظ کیا ہے؟ من ابتدع فی الاسلام بدعہ ہے یا من سن فی الاسلام سنہ؟ سنت کی بات ہو رہی ہے. اور سنت بدعت میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ ضد کو بیان کر رہے ہیں, بات سنت کی ہو رہی ہے, بدعت کی کہاں ہو رہی ہے؟ اور یہ عجیب سے منطق ہے کہ سنت کو بدعت سمجھ لیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ حدیث کا سیاق و سباق دیکھیں, حدیث کا سیاق و سباق یہ ہے کہ بعض لوگ آئے آپ وسلم کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوئے, بالکل فقیر محتاج تھے, کچھ نہیں تھا ان کے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھ کر ایک موعظہ کیا, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف اور صدقات و خیرات کی طرف راغب کیا. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اٹھا اور اپنے گھر میں جا کے اس نے کوئی چیز آ کے لے کے آیا اور ان فقراء کو دے دی. اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اٹھے, گھروں میں گئے, کچھ نہ کچھ لے کے آئے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو گئی ان مساکین کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنت الحسنہ آخر تک. تو صدقات اور خیرات کیا بدعت ہے؟ کیا دین میں نئی چیز ایجاد کی گئی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب حدیث کا سیاق و سباق ہمیں بتاتا ہے کہ اس شخص نے ایک بھولی بسری بات کو اس وقت سامنے رکھ کھڑا کر دیا اور لوگوں کو جگا دیا, جس کی وجہ سے لوگوں نے بھی اس کے عمل کو دیکھ کر اللہ کے راستے میں انہوں نے بھی خرچ کرنا شروع کر دیا. تو اسے بدعت کا تو لفظ ہے ہی نہیں. اور صدقات دینا اگر اس کو آپ بدعت سمجھتے ہیں تو پھر یہ اور ہٹ دھرمی ہے. تو یہ حدیث جو ہے صحیح ہے لیکن صریح نہیں ہے, یہ کوئی دلیل نہیں بنتی بدعہ حسنہ کی. بدعہ ہمیشہ بری ہوتی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. جب ہر بدعت گمراہی ہے تو پھر بعض بدعتیں اچھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ دوسری غلط فہمی, وہ کہتے ہیں نہیں بدعہ حسنہ بھی ہوتی ہے, اچھی بدعت بھی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے آپ کوئی عمل بھی کر سکتے ہیں. اس کی دلیل سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان تراویح کے متعلق نعم البدعۃ هذه, اگر تراویح کی نماز با جماعت پڑھنا بدعت ہے تو یہ بہت اچھی بدعت ہے. اس کا جواب نمبر 1 سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہ یہ فرمان صحیح ہے, ضعیف نہیں, صحیح ہے. لیکن ان کا یہ فرمان جو ہے نعم البدعۃ هذه, یہ بدعت کا شرعی مفہوم ہرگز نہیں ہے. شرعی مفہوم کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا, بلکہ اس کا لغوی مفہوم ہے کہ ایک چیز موجود نہیں ہے اس چیز کو لانا, یہ ایک چیز جو بھول چکی ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنا. بدعت کا لغوی مفہوم کیا ہے؟ نئی چیز ایجاد کرنا, جو ابھی موجود نہیں ہے اسے ایجاد کرنا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلاۃ تراویح پڑھی گئی تین راتیں, لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا, یہ خدشہ تھا کہ فرض نہ ہو جائے امت پر صلاۃ التراویح رمضان میں, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتوں کے علاوہ نہیں پڑھایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تب یہ ڈر و خدشہ دور ہو گیا کہ نہیں؟ فرضیت کا دور ہو گیا. سیدنا عمر بن خطاب نے جب دیکھا کہ لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں, صحابہ کرام سے مشورہ کر کے ان کو ایک امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم دے دیا کہ آپ ایک ساتھ جب با جماعت پڑھیں. تو نمبر 1 سیدنا عمر بن خطاب کا جو یہ فرمان ہے لغت کے اعتبار سے, شرع کے اعتبار سے نہیں ہے. نمبر 2
تراویح کی نماز کا اصل موجود ہے، نئی چیز ہے. میں نے آپ کو ترازو دیا تھا بدعت کا، کیا تھا؟ نئی چیز ہو، دین سے تعلق ہو اور دلیل اس کی نہ ہو. ایسا ہے نا؟ تو کہ تراویح کی نماز اس کو آ کے تولیں اسی ترازو پہ. کیا نئی چیز ہے؟ نئی چیز تو ہے نہیں میرے بھائی، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت خود اپنی زندگی میں پڑھائی، تو پھر نئی چیز کہاں ہے؟ تو بدعت تو ہے نہیں. نمبر 3، سیدنا عمر بن خطاب پہ یہ تہمت ہے کہ انہوں نے اس بدعت سے مراد شرعی مفہوم لیا ہے. یہ تہمت ہے، ان کے شان میں گستاخی ہے. اور نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. ہر بدعت گمراہی ہے، یہی کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے عمر بن خطاب کے فرمان سے مقدم ہے، اگرچہ آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا جو فرمان ہے وہ بدعت شرعیہ ہے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے دین ہے، سیدنا عمر کا فرمان دین نہیں ہے. یاد رکھیں، خاص طور پہ جب دیکھیں صحابہ کا قول کب قابل اعتبار ہوتا ہے، کب حجت ہوتا ہے. 2 شرطیں ہیں. نمبر 1، نص کی مخالفت نہ ہو. نمبر 2، دوسرے صحابی نے مخالفت نہ کی ہو. تو یہاں پر نص سے مخالفت ہے کہ نہیں؟ کل بدعت ضلالہ، تو یہاں پر نص سے مخالفت ہے. اس لیے یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، ہم نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر خطاب کا جو معنی جو لیا ہے اس بات کا، نعم البدعۃ هذه، لغوی معنی لیا ہے کہ نئی ایجاد تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اچھی ہے، اس میں بدعت تو ہے نہیں. اس میں کیا برائی ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اپنی زندگی میں 3 راتیں نماز باجماعت پڑھائی ہے اور میں نے لوگوں کو جمع کیا ہے صحابہ کرام سے مشورہ لے کے، تو پھر کیوں اس میں کیا برائی ہے؟ اور 5ویں بات یہ ہے کہ اس میں صحابہ کرام کا اجماع منعقد ہو چکا ہے، اور جو چیز اجماع سے ثابت ہو جائے وہ بدعت نہیں ہوتی. تیسری غلط فہمی، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے، ما رآہ الناس حسنا فهو عند اللہ حسن. جو لوگوں کے بیچ میں اچھی چیز ہوتی ہے اور اس پر ان کا اتفاق ہوتا ہے، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اچھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ چیز اچھی ہوتی ہے. تو اگر بعض لوگ مل کے ایک چیز کو اچھا سمجھیں اور اس کو اپنا لیں، دین بنا لیں، تو اچھا ہے. یہ صحابی کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اور آپ لوگ ہی تو کہتے ہو کہ صحابہ کے راستے کو اپناؤ، تو یہ صحابی کا قول ہے. اس کا جواب، نمبر 1، یہ قول جو ہے یہ موقوف ہے. موقوف یعنی صحابی کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ قول صحیح ہے، غلط نہیں ہے. اس قول سے مراد اجماع ہے، نہ کہ بدعت کو ایجاد کرنے کا ذریعہ. اجماع ہے اور اجماع معتبر ہے، یعنی جو چیز لوگوں کا جس پہ اتفاق ہو جائے اور اسے اچھا سمجھنے لگے. اور یہاں سے لوگ مراد کون ہیں؟ جاہل لوگ نہیں، کس امت کے کسی بھی زمانے کے علماء جو رہنما ہیں ہمارے دین کے علماء، اگر وہ کسی مسئلے پہ ان کا اتفاق ہو جائے، خاص طور پر اہل سنت جماعت کے علماء جو ہیں، تو یہ اسے اجماع کہا جاتا ہے، اور اجماع معصوم ہے. نمبر 3، خود سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بدعت کے شدید ترین مخالف تھے. وہ قصہ میں نے بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے مسجد کوفہ کے اندر سے بعض لوگوں کو مسجد سے نکال دیا، جو لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے بدعتی طریقے سے. اگرچہ ان لوگوں نے وہاں، اور سنن دارمی کے مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ثابت ہے، تو ان لوگوں نے ایک چیز کو اچھا سمجھا، اس پر ان کا اتفاق ہوا، اور انہوں نے اجتماعی صورت میں اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. تو اگر یہ قول ان کا صحیح ہے اور یہی معنی ہے اس قول کا، پھر جا کے ان سے جھگڑا کیوں کیا؟ ان کو مسجد سے کیوں نکالا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ جو قول ہے یہ اجماع کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان میں اچھا ہو، اس پر اتفاق ہو جائے ان کا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کبھی بھی
گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. نمبر 4 سے عبداللہ بن مسعود عنہ کی شان میں گستاخی ہے اور تہمت ہے ان پر کہ وہ بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اے لوگوں بس تم جمع ہو جاؤ اور جو تمہیں اچھا لگے دین بنا لو اسے. کیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات فرما سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں؟ یعنی لوگوں کی عقلیں کہاں گی, سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ چوتھی غلط فہمی, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعض ایسے عمل ہیں جو بدعہ حسنہ ہیں. صحابہ کرام کے عمل ہم نے دیکھے, بعض ایسے عمل ہیں جو بدعہ حسنہ ہیں. آپ کہتے بدعہ حسنہ ہوتی نہیں ہے. مثالیں دیکھیں. نمبر 1, قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا. قرآن مجید تو پہلے کتابی شکل میں نہ تھا, اب ایک کتاب کی شکل میں جمع کر رہے ہیں تو یہ بھی تو بدعت ہے. یہ بدعت کیوں نہیں؟ اس کا جواب نمبر 1, قرآن مجید ایک کتابی شکل میں جمع ہوگا اس کا اصل موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب, وہ کتاب ابھی ہے نہیں, ابھی آنے والے انتظار کرنا. صحابہ کرام نے اس ذالک پہ عمل کر کے اسے وجود میں لا دیا. نمبر 2, ایک حدیث میں آئی ہے صحیح روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر ملک میں جاتے ہوئے مصحف کو ساتھ نہ لے کے جانا. قرآن تو ابھی کتابی شکل میں تھا ہی نہیں. جب کافر ملک کے سفر کو جاؤ, کافر ملک کی طرف, وہاں پر قرآن کو نہ اٹھا کے جانا تاکہ وہ لوگ اس کی بے حرمتی نہ کریں. سبحان اللہ. نمبر 3, قرآن مجید کو کتابی شکل میں لکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا. یاد کرتے تھے, حدیث کو لکھنے سے منع فرمایا, اور قرآن مجید کو لکھتے تھے پیپر کے اوپر, جو ان کو ملتا تھا, جلد تھی, لکڑی کا ٹکڑا تھا, ہڈی کا ٹکڑا, کہیں پر بھی اسے لکھتے تھے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ورک میسر ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہی دے دیتے اس وقت کہ ایک کتابی شکل میں اسے لکھ لیں. اور نمبر 4, قرآن مجید کتابی شکل میں آیا ہے, اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے, اور اجماع تو دلیل ہے, تو پھر بدعت کیسے ہوا؟ تو پھر قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا جو ہے وہ بدعت نہیں ہے. اس لیے بدعہ حسنہ کی ضرورت نہیں آپ کو کہنے کی. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ دین کے کسی حصے کو بدعہ کہہ رہے ہیں اور پھر حسنہ بھی کہہ رہے ہیں. اور اگر اب یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت ہے تو لغت کے اعتبار سے تو ہے نیا, یعنی کتابی شکل جو ہے آپ صرف زمانے میں نہ تھی, پھر بعد میں آئی, تو وہ لغت کے اعتبار سے تو نہیں ہے. جو بعد میں لغت کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے, لیکن اسے آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ شرعی بدعت ہے, اور ہمیں بھی مجبور کرتے ہو کہ نہیں تمہیں بھی ماننا پڑے گا, اور جاہل لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. دوسری بات, وہ کہتے ہیں حدیث کو لکھا گیا, جمع کیا گیا. حدیث کو لکھنا ایک کتاب میں جمع کرنا, یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا, یہ بھی تو نیا, یہ بھی تو بدعہ حسنہ ہے, صحابہ کرام نے کیا ہے. اس کے جواب بھی وہی. نمبر 1, اصل موجود ہے. اصل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تو حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا تاکہ قرآن مجید کے ساتھ مکس نہ ہو جائے. جب لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھ لیا کہ قرآن مجید کے کیا سیاق و سباق ہے, کس طرح سے کیا انداز ہے قرآن کو بیان کرنے کا, اور صحابہ کرام کو اس کا علم ہوا, بعد میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اجازت دی لکھنے کی, تو لکھنے کا تو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا. اور نمبر 2, جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کہ حدیث نہ لکھی جاتا کہ قرآن مجید کے ساتھ مکس نہ ہو جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو گیا, اب دوسرا قرآن تو نازل نہیں ہوگا, اب یہ رکاوٹ بھی دور ہو گئی. نمبر 3, اس پہ صحابہ کرام کا اجماع ہے, تو اجماع دلیل ہے بذات خود, اور یہ بدعت ہرگز نہیں ہے. نمبر 4,
نمبر 3 ہے نا، نمبر 3 کہتے قرآن مجید پر اعراب لگایا گیا. جو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اس پہ اعراب تو نہ تھا، زیر زبر نہیں تھی. تو قرآن میں اعراب لگانا یہ بھی بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے قرآن مجید میں اعراب نہ تھا، بلکہ قرآن مجید کے اوپر تو نقطے بھی نہیں تھے. جانتے ہیں کیوں؟ اس کے پیچھے ایک راز ہے. کوئی جانتا ہے کہ قرآن مجید جب لکھا کرتے تھے نقطے نہیں ڈالتے تھے. آپ سوچیں بغیر نقطے کے کوئی پڑھ سکتا ہے؟ اب زیر زبر تو دور کی بات ہے، ہم تو بغیر زیر زبر کے نہیں پڑھ سکتے. اگر نقطے نہ ہوتے آپ سوچیں کو پڑھ سکتے ہیں آپ؟ کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا وہ شخص ہو جو عربی زبان جانتا ہو، قرآن مجید کو بھی جانتا ہو. ہر ایرا غیرہ قرآن مجید کو نہ پڑھے اور نہ ہی اس کا علم لوگوں کو دے. تو صحابہ کرام کے زمانے میں اس کی اہمیت تھی. لیکن جب بعد میں لوگ عجم بھی مسلمان ہوئے اور ان کو دشواری ہوئی کیسے پڑھے ہم، تب اس کی ضرورت پڑ گئی صحابہ کرام کے زمانے میں ہی، سیدنا علی بن ابی طالب کے زمانے میں، کہ بھئی اب قرآن مجید کا اعراب لگایا جائے. اور سیدنا علی کی اجازت سے اب وہ دو علی نے قرآن مجید کا اعراب لگائے، نقطے بھی لگائے. اور صحابہ کرام کے اس پہ اجماع ہوا. سیدنا علی نے بذات خود ایسا نہیں کیا، بلکہ صحابہ کرام کا اس پہ اتفاق ہوا، پھر اعراب لگایا گیا قرآن مجید کا. اور حجاج یوسف الثقفی نے اعراب بعد میں لگا، پھر نقطے جو ہے سیدنا علی کے زمانے میں لگے. تو اس پہ اجماع ہے سلف کا. اور پھر جو اعراب لگا ہے یاد رکھیں اصل تو موجود ہے. اعراب جو لگا ہے قرآن مجید کے کیا اس کو تبدیل کر کے لگایا گیا ہے؟ یہ وہ اعراب جیسے کہ قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے. مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد دال کے اوپر پیش ہے. کیا جب اعراب لگایا اس پیش کو تبدیل کر کے زیر بنا دیا گیا، الحمد بنایا گیا؟ اگر پیش کو زیر بنایا تب تو بدعت ہے، تب تو غلط ہے، ہم بھی مانتے ہیں. لیکن جب جیسا ہے ویسے ہی اس کو اعراب لگایا گیا ہے تب بدعت کہاں پہ ہے؟ پھر بدعت ہے، تبدیل تو نہیں کیا آپ نے نا. ہاں لغت کے اعتبار سے تو ہے کیونکہ پہلے نہیں تھا، اب موجود ہے، لغت سے اعتبار سے کریں. لیکن دین بدعت بنا کے اس بدعت حسنہ بنا دیں ہرگز درست نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے. تو نمبر 1 اصل موجود ہے جو قرآن نازل ایسے ہوا ہے. نمبر 2 اس کی ضرورت پڑ گئی ہے اس لیے اس کو اعراب لگایا گیا ہے. نمبر 3 اس پہ صحابہ کا اجماع ہے اور سیدنا علی کی سنہ متبعہ ہے. صحابہ کرام کا اجماع بھی ہے اور سلف کا اجماع ہے. اچھا سلف کے زمانے میں نمبر 4 سلف کے زمانے میں مدارس اور مینارات کی تعمیر کرنا شروع کر دی. جو مدرسے ہیں یہ مدرسے تو نہ تھے، اب مدرسے بھی ہیں، کالجز بھی ہیں، اسلامک کالجز ہیں اور یونیورسٹیز ہیں، اسلامک یونیورسٹیز ہیں. اس کو وجود تو نہ تھا. کیا یہ تعمیر کرنا بدعت نہیں؟ یہ بھی تو بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے. مسجدوں کے مینار دیکھیں آپ، یہ پہلے موجود نہیں تھے، اب ہمیں مینارات نظر آتے ہیں. یہ کو بنائے گئے، اگر تو جائز نہ تھا تو اس کو کیوں بنایا؟ اور یہ مائکروفون جو استعمال ہوتے ہیں مساجد میں یہ بھی تو موجود نہ تھے، اب استعمال کیوں ہوتے؟ کیا یہ بدعت نہیں؟ یہ تو بدعت ہے، اچھی بدعت ہے. اس کے جواب میں یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ انہیں کہتے ہیں المصالح المرسلہ. یہ مصالح مرسلہ ہے. نمبر 1 نہ تو شریعت نے ان کا حکم دیا ہے، نمبر 2 نہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 یہ دین سے تعلق لیکن دین کے بنیادی حصہ نہیں ہے کہ ان کے جانے سے دین چلا جاتا ہے. ابھی مسجد کے مینار ختم کر دیں تو مسجد باقی نہیں رہے گی یا نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. بھی مینارات اس لیے بنائے گئے جب مسلمان کی تعداد بڑھتی گئی، زیادہ مسلمان ہوئے اور پھر مساجد کیونکہ عام گھروں کے جیسے تھے کوئی خاص نشانی نہیں تھی، تو اس میں سلف نے اس پہ اتفاق کیا کوئی خاص نشانی ہونی چاہیے تاکہ مسافر جب آئیں تو ان کی نماز نہ رہ جائے. اور مسجد ہوتی تھی وہ مسافروں کا ایک رہائش گاہ بھی ہوتی تھی، وہاں پہ درس دروس بھی ہوتے تھے، وہاں پہ نماز کا قیام بھی ہوتا تھا. تو ایک خاص مدرسے کی شکل تھی مسجد کی، اس کی ایک اہمیت تھی. تو اسی لیے انہوں نے مینارات بنائے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. میں جاتا ہوں کسی شہر میں، ابھی دیکھیں میں اگر جاتا ہوں طائف میں اور مسجد کے مینار بھی نہ ہو، کوئی نشانی بھی نہ ہو، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب ذرا غور کریں، یہ جو سبز لائٹیں رات کو جلتی ہیں کتنی آسانی ہے. آپ دور سے دیکھتے مسجد ہے وہاں پہ آپ جا کے نماز پڑھتے ہیں. اور جس محلے میں آپ کو سبز لائٹ نظر نہیں آتی آپ کو پریشانی ہوتی ہے اب نماز چھوٹ جائے گی میری بھی. یہ آسانی کے لیے ہے، دین کی بنیاد نہیں ہے.
اور اس کو جس نے یہ ایجاد کیا اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا اس کے اوپر، کیونکہ اچھی چیزیں ہیں. اور اگر یہ چیزیں نہ ہو، مائکروفون نہیں کیا نماز نہیں ہوتی ہماری، مائکروفون بند کر دے نماز ہو جاتی ہے. تو دین سے تعلق رکھے، دین بنیادی طور پر دین کا حصہ نہیں ہے، تعلق ضرور ہے، کیونکہ اس اجر ثواب بھی ملتا ہے، آسانی بھی ہوتی ہے. اور پھر اس میں امت کا اجماع بھی ہوا، یہ اور دلیل ہے. اور کوئی غلط فہمی ہے؟ یہ مشہور معروف غلط فہمیاں ہیں بدعت کے متعلق، اور انہی کو یعنی یہ جو زیادہ قوی ہے، اور تو باقی کافی ہیں لوگوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں. عام طور پہ یہی عام باتیں کرتے ہیں کہ بدعت جو ہے حسنہ بھی ہوتی ہے، اچھی بھی ہوتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی. بدعت گمراہی وہ بدعت گمراہی ہوتی ہے جس میں دین کی تبدیلی ہو. جس میں دین کی تبدیلی نہ ہو، اللہ تعالی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہوتی. لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے غلط بیان کر کے. لوگوں کو اگر جوڑنا ہے تو سنت سے جوڑیں، لوگوں کو جوڑنا ہے توحید پر جوڑیں، صحیح عقیدے پر جوڑیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ لوگوں کو اچھی بات تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی اچھی بات کے اندر بہت ساری چیزیں ملاوٹ ہوتی ہیں، پھر سننے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ حق کہاں پہ باطل کہاں پہ. یاد رکھیں، بدعت اندھیرا ہے اور سنت روشنی ہے، اور دونوں کو اگر آپ مکس کریں گے تو مکس نہیں ہو سکتے کبھی بھی. یاد رکھیں، باقی کیا رہے گا؟ روشنی رہے گی. باقی دونوں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں؟ اندھیرا روشنی دونوں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. یا روشنی ہے یا اندھیرا ہے. اور یہ عجیب سے لوگ ہیں جو روشنی کو اندھیرے کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ مانو تم لوگ یہ دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں. بدعت تو لیکن اچھی بدعت ہے، اچھی یعنی سنت سے ثابت ہے، سنت ہے، اور بدعت بھی ہے. اندھیرے کو روشنی کے ساتھ ملانے کی ناکام کوشش کی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے علماء نے ان کی بدعتوں کا رد کیا ہے دلیل کے ساتھ. اور سبحان اللہ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اہل سنت بھی رہیں گے، اہل بدعت بھی رہیں گے، اور یہ اپنی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں گے، یہ اپنی طرف لوگوں کو بلاتے رہیں گے، یہ باتوں کی طرف بلائیں گے، حق کی طرف بلائیں گے. ہم نے یہ سوچ رہے کہ ہم کہاں پہ ہیں، آج کس گروہ میں شامل ہیں. یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ بھئی عبادت اتنی کرو جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل نہ کرو، اور اس راستے میں کوئی خیر بھی نہیں ہے جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، صحابہ کرام کا نہیں. دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں، جو ابھی آپ کا دل کرے آپ کرتے رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مصروف تھے جہاد میں، صحابہ کرام بھی جہاد میں مصروف تھے، ان کو پاس وقت کہاں ملتا تھا کہ وہ جشن میلاد النبی منائیں، کہ وہ رجب کے کنڈے یا محرم کا ماتم کریں. ان کے پاس وقت نہیں تھا. ہمارے پاس وقت ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں، آپ ان پہ عمل کرتے رہے، آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اور پھر آپ دیکھیں جب اس روشن راستے کو چھوڑا گیا، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑا گیا، سنت کے نور کو چھوڑا گیا، تو لوگوں نے کیا راستہ اپنایا؟ قرآن کو چھوڑ کر قوالے کی طرف، اور اذکار شرعیہ کو چھوڑ کر بدع اذکار کی طرف، عمرے کو چھوڑ کر مزارات کی طرف رخ کیا. اگرچہ یہ لوگ یہ نا کہ بھئی لوگ بیچارے مجبور، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. بعض پیسے والے لوگ بھی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں بھئی پاک پتن چلے جاؤ یہ مدینہ چلے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، ادھر کی زیارت ادھر کی زیارت برابر ہے. کوٹ میٹھن شریف چلے جاؤ، وہاں پہ خواجہ غلام فرید کی قبر کے 7 چکر لگا لو، کعبے کے 7 چکر لگانے میں ایک دونوں میں کوئی فرق نہیں. اس کا رب اس کا رب دونوں کا ایک ہی تو رب ہے نا. تو آپ دیکھیں آپ کس گروہ میں شامل ہیں. اور سب نے مر جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب ہوگا تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے. پھر یاد رکھیں حساب ہوگا، سب کا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بغیر ترجمان کے اللہ تعالیٰ سب سے سوال کریں گے. وہ سوال ہمیں سوال ہوگا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیا لے کے، ان کے کیا دین تھا، ان کے کیا راستہ تھا. اگر جانتے ہیں
تو جواب دیں گے. جانیں گے کب؟ جب جاننے کی کوشش کی ہو, جب اس پہ عمل کیا ہو زندگی میں, تب تو ہم وہاں پہ جواب بھی دے سکیں گے. لیکن جس نے جانا ہی نہیں سنت کیا ہے, جس نے عمل بھی نہیں کیا اس کے اوپر, جو صرف اپنے اماموں کے قول, بزرگوں کے قول کو جانتا ہے, تو وہ جواب کیا دے گا؟ ماذا اجبتم المرسلین. اس سوال کا جواب ابھی سے تیار کرو, ابھی وقت ہے, کل وقت نہیں رہے گا, یاد رکھیں. اور تھوڑی سی مہلت بھی نہیں ملے گی. جب بہت قریب آئے گی اور فرشتے انسان دیکھنا شروع کر دے گا, روح نکلنے کو آئے گی, جب روح نکلتی ہے تو پھر بندہ ایک ہی چیز تمنا کرتا ہے, بس دوسری نہیں, ایک چیز بس. کیا؟ ایک لمحے کے لیے مجھے مہلت دی جائے کہ میں واپس دنیا میں چلا جاؤں, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. جو ابھی تک میں نے اچھا نہیں کیا اس میں ابھی درست تو کر لوں, بس ایک مہلت دے دیجیے. اسے کیسے پتہ چلا جانتے ہیں آپ؟ روح نکلتے وقت جو فرشتے آتے ہیں نا, دو قسم کے فرشتے ہوتے ہیں. ایک ایسے فرشتے ہوتے خوبصورت سفید چہرے والے, چمکتے ہوئے چہرے ہوں گے, ان کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوگا. دیکھیں کتنے فرشتے, سب کے ہاتھ میں. آپ کے اللہ تعالیٰ نے ایک کفن کی تیاری نہیں کی. دنیا میں آپ کو ایک کفن ملتا ہے, آسمان کے فرشتے, آپ جتنی فرشتے آپ کی نظر جائے اتنی فرشتے ہوں گے, اتنے کفن ہوں گے. اور خوشبودار کفن, جنت کا کفن. تو پھر راحت ہوتی ہے مرنے والے کو کہ ابھی خیر کی گھڑی آ گئی ہے, مشکلات جو پیچھے ہے نا دنیا والے, جان چھوٹ گئی ہے. اور دوسری قسم کے فرشتے کالے سیاہ چہرے ہوں گے, جہنم کا کفن ہوگا, بدبودار کفن ہوگا. جب دیکھے گا کہ انہوں نے مجھے لے کے جانا ہے اور سختی سے روح نکلے گی, تب رو پڑے گا. اب پتہ چلا کہ سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے, توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, فرمانبرداری کیا ہے, نافرمانی کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. لیکن وقت ہے وہاں, تب وقت نہیں ہے. اس لیے ابھی وقت ہے. جان لو آسان, یہ دین آسان ہے واللہ. ہم نے اس دین کو مشکل کر دیا ہے. کیسے مشکل کیا؟ ساری رات جشن میلاد النبی مناتے رہتے ہیں, فجر کی نماز گئی. کیوں بھئی؟ اچھا کام تو کیا ہے نا, اللہ کو راضی تو کیا ہے. اب فجر کی نماز تو وہ پڑھیں جنہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا. سبحان اللہ, کوئی بات ہے. کئی لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سال میں ایک دن جاگتی ہے, 12 ربیع الاول کو, اور پورا سال بھولے رہتے ہیں. تو پھر ہمیں کہتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں, اب جشن میلاد النبی نہیں مناتے. بھئی جشن تو وہ منائیں میلاد نبی کا, اگر منانا چاہتے ہیں. جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سال میں ایک دن یاد کرتے ہیں, پورا سال بھولتے ہیں. ہمارے دل سے کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن میں یاد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمیشہ ہمارے دلوں میں, الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیشہ ہمارے دلوں میں, ہمارے خون میں بسی ہوئی ہے. تو ہمیں خوشی تو ہمیشہ پورے سال میں خوشی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبعین ہیں. تو آپ جاہل لوگ ہیں, آپ کو سال میں ایک دن ملتا ہے خوشی منانے کا, وہ بھی بدعت کے طریقے پر. آپ جانے, آپ کا طریقہ جانے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فضل و کرم سے توحید و سنت کے نور سے مالا مال کر دی, وہی ہمارے لیے کافی ہے, الحمدللہ. بدعت کے متعلق, بدعت کے ظہور کا وقت, بدعت کب ظاہر ہوئی؟ یاد رکھیں بہترین زمانوں کے بعد جو 3 بہترین صدیاں ہیں, بدعت تب بھی موجود تھی, یاد رکھیں, لیکن ظاہر نہیں تھی. تھوڑی تھوڑی کہیں نہ کہیں موجود تھی اور اس کا رد کر دیا جاتا تھا بار بار, تو وہ سر نہیں اٹھا سکتے تھے اپنا. جیسے کہ جہمیوں کی بدعت ہے, معتزلہ کی بدعت ہے. یہ بدعت بہترین زمانوں کی بدعت ان زمانوں میں تھی. جہم بن صفوان کی موت سن 128 ہجری میں ہوئی, قتل کر دی گئی 128 ہجری میں. تو بہترین زمانہ دوسری صدی تھی. اور اس سے پہلے خوارج کی بدعت صحابہ کرام کے دور میں تھی. حسین علی کی وفات سن 40 ہجری میں ہوئی, ان سے پہلے خوارج نکلے تھے. تو بدعت تو موجود تھی لیکن دبے ہوئے تھے, اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا ہوا تھا, تو ان کی
کوئی خاص طاقت نہیں تھی ان کے پاس، اس لیے وہ بڑی کوشش کرتے تھے دین کو تبدیل کرنے میں، ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے تھے، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. لیکن بہترین 3 صدیوں کے بعد بدعت کا ظہور ہوا، اور ان لوگوں نے بڑی تیزی سے اپنے کام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی اور لوگوں تک پہنچایا. بدعت کا انتشار ہوا، اور 4ویں صدی میں بہت سارے گروہ نکلے جن کو حکومت نے بھی بعض حکومتوں نے بھی مضبوط کیا تھا. تو آہستہ آہستہ یہ بدعات بڑھتی گئی اور یہ خرافات بڑھتی گئی. تو یاد رکھیے یہاں پہ ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ کسی معاشرے کو اگر آپ نے دیکھنا اچھا ہے برا ہے تو اس معاشرے کی پہچان ہوتی ہے اس کی اکثریت. کوئی معاشرہ دیکھ لیں آپ، اگر معاشرے میں اکثر لوگ جھوٹے ہیں تو معاشرہ جھوٹا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ایک سچا بھی نہیں ہے، سچے تو ہوں گے لیکن مغلوب ہوں گے، غالب نہیں ہوں گے، تھوڑے ہوں گے بیچارے. اگر معاشرہ بدعتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اہل بدعت زیادہ ہیں، اہل سنت کم ہیں. اگر معاشرہ ظالم ہے اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی انصاف کرنے والا نہیں، انصاف کرنے والے ہیں لیکن بہت کم ہے، مغلوب ہے. تو یہ معاشرے کی پہچان ہے. اور اس زمانے میں یہی کچھ بہترین 3 صدیوں میں غالب تھے اچھے لوگ اور برے لوگ مغلوب تھے، تو اس لیے اس زمانے کو بہترین زمانہ کہا جاتا ہے. اور بعد میں جب 3 صدیاں گزری اچھے لوگ ایسے ایسے مغلوب ہوتے گئے اور بدعت جو ہے وہ ظاہر ہوتی گئی. آہستہ سے لوگ جو ہی قرآن مجید سے دور ہوتے گئے، دین سے دور ہوتے گئے اور علم سے دور ہوتے گئے، سنت سے دور ہوتے گئے، توحید سے دور ہوتے گئے. یہ جاہل لوگ آئے اور انہوں نے اپنی جہالت کو پھیلایا آہستہ آہستہ، اور لوگ جب قرآن اور سنت سے توحید سنت سے دور ہوئے تو پھر بدعتیں جگہ لے لیں اور آہستہ آہستہ امت کا آپ آج حال دیکھتے ہیں. بدعت کی ظہور کی جگہ ویسے تو ہر جگہ پر تھوڑی تھوڑی موجود تھی، لیکن نمایاں اور واضح طور پر نکلی ہیں مشرق سے، عراق سے. جتنی بڑی بدعتیں ہیں وہ عراق سے نکلی ہیں تقریباً. جہمیوں کی بدعت ہے، معتزلہ کی بدعت ہے، اشاعرہ ماتریدیہ کی بدعت ہے، خوارج کی بدعت ہے، سارے عراق سے نکلے ہیں تقریباً. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ اگلے درس سے بدعت کے اسباب پر بات کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے، بدعت کس طریقے سے کسی معاشرے میں جنم لیتی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، اس باب جانیں گے انشاءاللہ. اور پھر علاج کی بات بھی کریں گے کہ بدعت کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.